تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ غوثیہ۔ میں بلا تاخیر و بلا تمہید اپنے ایوان کے اندر اگلے خطیب دعوت دوں گا۔ خطیب اہل سنت پاسبان مسلک رضا عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد رفاقت علی نقشبندی صاحب آپ آن اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے نصب دی صورت اندر حاضری لگوان جناب علامہ محمد رفاقت علی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في طريق المدينة وهو حامل حسين بن علي بن أبي طالب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جاگ دے بندے نو دعوت دے تے جڑا جاگدا بیٹھا ہے دلوں سرکار دے عشق وچ کھب کے سرکار دی محبت وچ کھب کے سرکار دی ذات درود پڑھو الصلاۃ والسلام۔ دوستو قصور تو اڈا نہیں، ساڈا ایک نا ذہن بنیا ہویا ہے اسی او دی وری بولنا جنوں 40,000 پلیوں دتا ہوئے، اسی او دے کول او دے سامنے بولنا ہے جڑا جناب جی ایل آئی تے آوے یا پجارو تے آوے۔ تے گل اے وے کہ جن نے پجارو تے ہونا ہے یا جن نے 50,000 لے کے ہونا ہے گل انہیں بھی سرکار دی سنانی تے گل اساں بھی سرکار دی سنانی۔ جے تے سرکار واسطے آ کے بیٹھے ہو تے پھر محبت نال پڑھو، جے تے منہ بہان آئے ہو یار قاری صاحب سویرے گھر ٹر جانا تے انہاں نے یار راتی تو محفل تے نہ سایا تے او بے شک اٹھ کے ہونے ٹر جو قاری صاحب تہاڈے نال نہیں آوندے میری ذمہ داری۔ جے تے تسی آئے ہو نا صرف اور صرف ذکر امام علی مقام سنن واسطے اور گل اے ذہن وچ رکھیا جے اے نہ ویکھیا کرو کہ ذکر کردا کون ہے پیا، اے ویکھیا کرو ذکر کردا کیدا ہے پیا۔ میں ویکھیا کہ یقین کرو کہ جنہ کو ٹل بدر صاحب نے لایا نا اونا تسی ٹل لایا لے بھی جو مرضی آ کر لے، اسی کار بیگماں نال وعدہ کر کے ہیں ساڈی طلاق ہو جانی جی اسی سبحان اللہ کہہ دیتی، ایڈی بھی یار کوئی بے ایمان نہیں ہوندی۔ تسی تینج بیٹھے ہو جویں آپ قبرستان وچ مانتا بن کے بیٹھے ہو۔ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے مومن مسجد اندر انجے جویں مچھلی پانی دے اندر ہے، مومن مسجد دے اندر انجے جویں مچھلی پانی دے اندر ہے۔ تے اگلا جڑا جملہ نہ سن لیا جو اس بعد جدا دل کرے درود پڑھے تے جدا دل کرے اٹھ کے ٹر جے سانو کسی نہ گلا شکوے کوئی نہیں، کیوں کہ اسی پاکاں دا ذکر سننا سنانا ہے تے ستی قوم نو سنانا بھی نہیں۔ تواڈے سون دی وجہ تو تواڈے بلاں تے بلا دا جمع ٹیکس لگی جاندا، تواڈے ستیاں دی وجہ تو تواڈے ملک دا حال ہو گیا تے ہن وی ستے رہو کیڑی خیر ہے۔ تے سرکار نے فرمایا مومن مسجد چینجے جی میں مچھلی پانی اچے تے منافق مسجد چینجے جی میں پرندہ پنجرے اچے۔ حساب تسی اپنا لا لو کہ تہاڈا دل مطمئن نہیں یا تسی مجبوری نو بیٹھے یار جان چھوٹے تے لنگر لبے تے کھائیے، لنگر دیاں 2 دیگاں لیا کے پئیاں تانوں نہیں مکدیاں۔ قاری صاحب نے تے کوئی زیادہ دا ذہن بنا کے لیاندا سی پر 2 دیگاں تانوں نہیں مکدیاں۔ جڑے لنگر دی اڈیک چو او بھی پڑھ لو تے جڑے سرکار دے واسطے آئے ہو سرکار دے نواسیاں واسطے آئے ہو او آخر تو لے کے اسٹیج دے ایک ہر بندے تک ہر بندے دی زبان تے سرکار دی ذات واسطے درود ہونا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آمین۔ اج دی عظیم الشان روحانی ایمانی وجدانی ایکانی محفل پاک ذکر امام علی مقام، ذکر سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اور آپ دی رفاقہ دی یاد دے اندر سجائی گئی ہے۔ اور قبلہ خطیب اہل سنت خطیب پاکستان
عالم نقطہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان نقشبندی، آپ نے بڑا ہی خوبصورت اس محفل نو سجایا ہے، اور آپ دے نال آپ دی مسجد دی انتظامیہ دے اندروں فوجی غلام محی الدین صاحب، غلام سرور گجر صاحب، علی اصغر گجر صاحب، جڑے بھی دوست احباب انہاں دے نال شریک نے، اور حاجی مقبول حسین جٹ صاحب جنہاں نے بھی جس طرح دا کوئی تعاون کیتا ہے، دعا کرنا جنہیں لکھ دیتا ہے اللہ او دا بھی قبول فرمائے، جنہیں ککھ دیتا ہے اللہ ان دا بھی قبول فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی کوئی میرا ارادہ ہے، میں جڑی آیت پڑھنی سی او آیت بھی چھڑ دیتی ہے تہاڈا ذوق ویکھ کے، تے ہن بھی تہاڈا ذوق ویکھنا جے تے تہاڈا ذوق شہادت سنن والا ہویا تے پھر سناواں گا، نہیں تے حدیث مبارکہ تو بعد آپ سلام پڑھ لیں گے، جے تے توجہ میرے حال نہیں تے اونچی بولو سبحان اللہ۔ چند بندے نے جنہ دی توجہ میرے اللہ تے اے ویکھو، جنہ دی توجہ نہیں انہاں بھی ماشاءاللہ ڈٹ کے سبحان اللہ کیے، تے جنہ دی توجہ میرے اللہ آخری بندے تک ہر بندہ بولے سبحان اللہ۔ اجے بھی باز اونجی دی نہیں آئی، چلو اللہ دی رضا واسطے آکھو سبحان اللہ، سرکار دے عشق وچ کھوب کے آکھو سبحان اللہ۔ جیڑے تے بغیر ٹیک تو بہ سکتے ہو، میں سارے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سارے نوجوان جنہ ٹیک لائیے تے اگے ہو کے بہ جو، تہاڈی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں جوانیاں سلامت رکھے۔ ٹیک لا کے بھی رات دے 12 بجے اسی سرکار دے نواسیاں دا ذکر سندیاں تھک پئے ہاں، تے کل قیامت والا دن تے بڑا لمبا ہونا، وہ بھی انہاں دے صدقے رب نے چھڈنا ہے۔ میں سارا کچھ چھڈ دیتا، یقین کرو سارا کچھ جو کوئی تیاری کیتی سی سارا کچھ چھڈتا ہے، صرف ایک حدیث مبارکہ سنا کے ویکھنا جے تہاڈا ذوق ہویا تے پھر اگے چلیں گے، نہیں تے پھر انشاءاللہ تے اسلام پڑھ دیاں گے۔ میں جڑی خطبے دے اندر حدیث مبارکہ تلاوت کیتی ہے، میرے توجہ کرے مہربانی، خطبے دے اندر جڑی آیت کریمہ تلاوت حدیث مبارکہ تلاوت کیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، انی رأیت رسول اللہ، میں ویکھیا ہے سرکار نو، ایڈی ٹھلی سبحان اللہ نہیں کام چلنا، انی رأیت رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے، فی طریق المدینہ، اللہ کرے تسی سارے مدینے دیاں گلیاں ویکھو، یہ اس دعا تے بھی تسی ایڈی ٹھلی سبحان اللہ نہیں تو میں واپس لے لینا، اللہ کرے اسی سارے مدینے دیاں گلیاں ویکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سرکار نو ویکھیا، سرکار مدینے دی گلی اندر نے، ہن جڑا اگلا منظر ہے نا یقین کرو اتنا حسین منظر ہے، کائنات تے ایڈا حسین منظر دوبارہ ہو ہی نہیں سکدا جڑا منظر اگے حضرت ابو ہریرہ بیان پہ کردے نے۔ منظر میں تاں بیان کراں دا جدوں مینوں پتہ لگ جائے گا تے تہاڈی توجہ میرے ہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے قبلہ قاری عدنان صاحب انہاں دی توجہ دا لیول چیک کرے آجے، کیا ہے میرے توجہ کر کے بیٹھے نے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میں ویکھیا ہے سرکار مدینے دی گلی اندر جا رہے ہیں۔ اور میں اگلا جملہ دینا چاہنا تے مینوں اجے بھی 3-4 بندے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہاں دی توجہ میرے حال نہیں، جڑے ہلے بھی اپنیاں گلاں لگے نے تے انہاں دا دل ہے کہ ساڈے تو کم ٹپ جے، پہلیو تسی بولنا نہیں تے حدیث مبارکہ دے اگلے جملے نہیں آنے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھیا ہے سرکار مدینے دی گلی دے وچ چلدے نے پے، سرکار مدینے دی گلی دے اندر نے۔ ہن توجہ کریا جے، ہن او جڑا منظر حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیتا ہے، آپ فرماندے نے واہو حامل حسین ابن علی ابن ابی طالب، ہجے نہیں تسی بولے سبحان اللہ۔ میں منظر یقین کرو ترجمہ کمال ترجمہ ہے اور کمال دا منظر ہے، کائنات اچ قیامت آ سکتی ہے لیکن انج دا دوبارہ منظر نہیں آ سکتا۔ جنہ دی توجہ میرے والے انہاں نوں ترجمہ سنانا چاہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھیا ہے سرکار مدینے دی گلی دے اندر نے، سرکار مدینے دی گلی دے اندر نے، توجہ میرے والے ہوئی تے میرے کہن تو بغیر کوئی ایک بندہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھیا ہے سرکار مدینے دی گلی اندر، سرکار مدینے دی گلی اندر، توجہ سرکار مدینے دی گلی اندر نے، میں ویکھیا ہے سرکار دے کندھیاں تے حسین ابن علی ہے۔ اللہ تہاڈیاں جوانیاں سلامت رکھے، تسی سارے شاد رہو تے آباد رہو۔ آپ فرماندے نے میں ویکھیا ہے کہ سرکار نے حسین ابن علی نو کندھیاں تے چکے ہے۔
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਬੋਲਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉम्मती ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਉम्मती ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਸਨ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ, ਸੈਯਦੁ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਕੂਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾਣੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਢਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਕਵਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਟੈਂਪੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਖਤੀਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਸੜਨਾ ਤੇ ਪਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੜੇ ਨਾ, ਪਾਈਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿन्हें सुनना वो बोले सुभान अल्लाह। हजरत जी वकार इमाम अली मुकाम नू सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कंधियां ते उठा के उम्मत मुस्लिमा नू एक दरस दिता है, उम्मत मुस्लिमा नू एक पैगाम दिता है, मैनू तेनू एक पैगाम दिता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सानू ये दरस दिता है, लोगों अज़मत आले नबी बोल ना जाना। बदर साहब सन जेड़े तुहाडे तो बगैर पढ़ गए, मैं एक लफ्ज भी नहीं पढ़ना। ये तो काम ही कोई नहीं ना। तकरीबन कोई 4 साल 5 साल मैनू हो गए ने मकवाणे च शेर सुनांदियां, ते कोई 42-43 साल पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब ने शेर सुनाया है। जे तुहाडे चो कोई आखे ना सानू आउंदा नहीं ते वो झूठ बोलदा है यार। जे तुहाडे विचों कोई ये गल आखे ना मैनू आउंदा नहीं, मैनू आउंदा नहीं, ते वो झूठ बोलदा है। ते जिन्हें जेड़ा उंज नियतों हो रहा ते ओदी खैर है। ते जरा को मैनू एक बारी ना पाई कैमरे वाले तुसीं थोड़ा जिहा कैमरा घुमाना है, इन्हां दी ज़ियारत करनी, केड़ा केड़ा पढ़ना चाहता है। आ मेरे चंद ही ने, जरा कैमरा घुमाओ वेखिए ते सही। खांदे भी सरकार दा ने ते सरकार नाल वफा भी नहीं करनी। ये हुण सारियां पढ़ना जे ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਸੀਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ,
ना जे मजा नहीं आया सारे बोलने, सारे बोलो। जिन्नी देर तक सारे नहीं बोलणगे मैं अगे नहीं चलांगा। मैं करबला पढ़ना चाहना वा, लेकिन इन्नी को आवाज नल, इन्नी को सुर नल नहीं पढ़ी जानी। सारे दी तवज्जो मेरे अल होवे। स्टेज तो लैके आखिर तक हर बंदा मेरे नाल बोले और पढ़े अजमते आले नबी बोलना जाना। भाई इफ्तिखार ने हाले तक टेक लाई है। मैं क्या भी ये टेका छड़ दियो, पढ़ता भी नहीं ते फिर भी टेक ला के बैठा है। सारे पढ़ लो अजमते आले नबी बोलना। मैनू बड़े चेहरे नजर पे आउंदे ने जेड़े हले तक नहीं पे पढ़ते। जे मैं ओदा नाम ले लिया तुहाडा भी नाम लैके कह सकदा वां, लेकिन मैं नाम लेना नहीं उहदे नाल ते प्यार तां ले लिया है। तुहाडे विचों कोई गुस्सा ना कर जे तां वास्ते हले तक चुप हां, लेकिन हले भी किसे ना पढ़िया मैं आवाज दे के आखांगा फलाणिया खावे भी मुस्तफा दा सदका, ए दीन मिले नवासियां दा सदका। ते फिर नाने रसूल दी नवासियां दा जिक्र भी ना करें, ए ते कोई गल ना होई। असी खावीए भी मुस्तफा दा सदका, ए जिंदगी मिली मुस्तफा दा सदका, दीन मिलिया नवासियां दा सदका। ते फिर क्यों ना असी बुलंद आवाज नाल अपना अपना वादा कर लईए, अपने बच्चियां नूं भी ये याद करवा दईए, अपने बच्चियां नूं भी ये दरस दे दईए। अजमते आले नबी बोलना ना अजमते आले नबी बोलना। लोगों ते आवाज बुलंद हो जाए अजमते आले नबी बोलना जाना। जिन्हों सारा शेर नहीं होता, जेड़ा नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े, लेकिन लोगों मेरे नाल बुलंद आवाज नाल कहना है अजमते आले नबी बोलना जाना। अजमते आले नबी बोलना। अजमते आले नबी बोलना जाना। लोगों देखना गैर की बातों में नया आना। लोगों देखना गैर की बातों में नया आना। हजरात वकार सरकार सानू मैनू तुहानू दरस दिता है, ये मेरी आल है, इन्हां दी अजमत ना भुलिया जी। मैं एक गल करके उस बाद अगे चलना चाहना, एक गल करना चाहना, अगर तवज्जो सारियां दी मेरे अल होवे। अज मैं ते तुसी सरकार दी आल दा अदब करने आ ना। जेड़ा हले भी सैयदा नूं इंज मनदा है जिवें मां प्यो नूं भी नहीं मनदा, वो ते बोले। साडा हाल ही है वे, असीं पीरां नूं इंज मन्नीदा है, इन्नी असीं कदी मां प्यो दी नहीं मन्नी जिन्नी पीरां दी मन्नी दी। पीर भावें कदी एक टाइम दी भी ना पढ़ी होवे। जरा उच्ची बोल दे हो। जिन्हें मेरी गल दा गुस्सा लगा वो कर जे, मैं किहड़ा गाने लाने। पैसे वो ने जेड़े कारी साहब का देंदे। यार अज असी हाँ ना, सानू पता लग जे फलाना बंदा सैयद है, फलाना बंदा सैयद है, ते असी यकीन करो दे पैर धो तो पीने आ। असी ओदे पैर ते सानू ये दसिया किन्ने में कि सैयदां दा अदब करना है। सरकार दे सहाबा ने दसिया ना। उच्ची बोलिया जी, उच्ची बोलिया जी। सुभान अल्लाह। अकीदे दी गल दसना चाहना, अकीदे दी गल सुन के उच्ची बोलिया करो सुभान अल्लाह। और सानू दसिया साहबे रसूल ने कि सरकार दी आल नाल प्यार करना है, ते जिन्ना सानू दरस दिता है कि सरकार दी आल नाल प्यार करना है। अज किसे कुत्ते जाकर दी गल मन के असी किवें मन जाइए कि सहाबा ते आले रसूल दियां दुश्मनियां रहियां ने। सानू ते आले रसूल नाल मुहब्बत दा तरीका सहाबा ने दसिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत जी वकार असी अहले बैत दे भी गुलाम हां, असहाबे रसूल दे भी गुलाम। असी सरकार दी हर निस्बत दा अदब करने वाले हैं।
کہ تسی بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے مسلک کو دیتا ہے جڑا کسے ایک دے بھی خلاف نہیں۔ اسی تے سرکار دی ہر اس نسبت ادب کرنے والے ہیں جن نے سرکار دا ادب کیتا ہے۔ نسبتاں اور بھی بڑیاں نے پر انہاں ادب نہیں کیتا تے اسی انہاں دا بھی کریے نہیں، جن نے سرکار دا ادب کیتا ہے اسی او دا ادب کرنے والے ہیں، اسی او دا ادب اچھی بولو۔ اے گل یاد رکھے آجے، اے مسلک اہل سنت واحد مسلک ہے جڑا سرکار دی ہر نسبت نال ادب کرتا ہے، جڑا سرکار دی ہر نسبت نال پیار کرتا ہے۔ حضرات جی وقار میں دسنا چاہنا سرکار نے کندیاں تے چکیا اور او دے وچ حکمت کی ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ سبحان ایک اللہ۔ حکمت تے دسیے کہ سرکار نے سانو درس دیتا ہے، سانو درس دیتا ہے میری آل نال پیار کرے جے میں دوجی حکمت دسنی ہے جے سارے اچھی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معذرت دے نال وچوں ایک دو بندے مینوں انج پے ویندے نے جویں میں پتہ نہیں انہاں دے خلاف گلاں پہ کرنا، جے میں کسے دے خلاف گل کیتی وی تے یزید ہونا تے ایتھے میرے حساب نال یزید دا منن والا کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ اچھی بول دے سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار دوجی حکمت دسنا چاہنا، دوجی حکمت کیڑی ہے جو اچھی بول دے سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار مدینے دی گلی اتے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے کندیاں تے امام علی مقام نے اٹھایا ہویا ہے۔ امام علی مقام سرکار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کندیاں تے نے توجہ میرے ال رکھے آجے جدوں کربلا ول جائیدا ہے، کربلا نو جدوں پڑھیدا ہے لوگ آندے نے حسین ڈولیا نہیں، حسین نے پتر قربان کیتے حسین ڈولیا نہیں، حسین نے ویر قربان کیتے حسین ڈولیا نہیں، حسین نے حبیب ابن مظاہر پیش کیتا حسین ڈولے نہیں۔ امام علی مقام نے اپنے نواسے پتیجے قربان کیتے پر ڈولے نہیں، حسین نے اپنے پانجے قربان کیتے پر ڈولے نہیں، حسین نے علی اصغر قربان کیتا پر ڈولیا نہیں، حسین نے علی اکبر قربان کیتا پر ڈولیا نہیں۔ میں آکھیا حسین ڈول بھی کیویں سکدا ہے، توجہ میرے ال رکھے آجے، حسین ڈول نہیں سی سکدا، او دی وجہ کی ہے مدینے وچ وعدے ہو چکے نے نانا جی میرے قدم تساں پھڑے نے میں دستار پھڑی ہے نانا قدم تیرے ذمے دستار میرے ذمے قدم تسی نہ ڈولن دیا جے دستار میں نہیں ڈگن دیندا۔ سبحان اللہ۔ میں کیا حسین کی میں ڈول سکتا ہے، یہ تو مدینے وعدے ہو چکے نے، یہ تو مدینے وعدے ہو چکے نے۔ سونیا قدم تسی نہ ڈولن دیا جے دستار میں نہیں ڈگن دینا۔ علامہ اسد اللہ صاحب کے گزارش ہے کہ اگے تشریف لے آؤ، تہاڈی مہربانی۔ علامہ اسد اللہ صاحب اگے تشریف لے آؤ، تسی ایک باری اچھی بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار میرے امام نے مدینہ چھوڑ دیتا، مکہ بھی چھوڑ دیتا، کربلا ڈیرے لا لے تے جنہ دی توجہ میرے حال نہیں ہو بول دے سبحان اللہ۔ ایڈی بے توجہ نال میں کربلا نہیں سنانی۔ اچھا جے چاہندے ہو میں آگے پڑھاں تے او بولو سبحان اللہ، جڑے نہیں چاہندے ہو او ویسے کہہ دیو کہ آپ چھڑ دے تہاڈی مہربانی۔ چاہندے کدی ہے تے باقی چھڑ دئیے۔ اے تے ترلا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سارے انو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ آندے نے حسین ڈولیا نہیں، حسین ڈولے نہیں، لیکن وہ حسین کی میں ڈول سکتا ہے جدے قدم مصطفیٰ نے پھڑے ہوئے نے، جدے قدم مصطفیٰ نے پھڑے ہوئے نے۔ میں ایک شہادت پیش کرنی ہے اس تو بعد اجازت ہے۔ میرے امام نے 10ویں محرم صبح فجر تو لے کے عصر تک شہادتاں ہو رہی ہیں، کدی انہوں محمد دی قربانی ہو رہی ہے، کدی علی اصغر اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کرتے ہیں، کدی عباس اپنے بازو پہ کٹوان دینے۔ حضرات جی وقار 10ویں دا دن حبیب ابن مظاہر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے، عبداللہ بن ابی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے، سیدنا غازی عباس اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے، میرے امام علی مقام دے جان نثار اپنی جانہ نثار کر چکے نے۔
قاسم بن حسن اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے، میرے امام علی مقام آپ دے ویر ابو بکر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے، عثمان بن علی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے، عمر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے۔ میرے امام نے تیاری فرمائی، میرے امام نے سوچیا میں ہن انہاں دا مقابلہ کرنا وا۔ میرے امام خیمے والا آ جاندے نے، میرا امام خیمے والا اے نے، اگے شہزادہ علی اکبر کھڑے ہوئے نے، عرض کر دینے بابا مینوں اجازت دے وہ، میں بھی نانے دے دین تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا وا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں۔ عرض کیتی ابا جی مینوں کیوں اجازت نہیں؟ فرمایا بیٹا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے، تو میرے نانے دی شبیہ ہے۔ جدو مدینے والے لوکاں دا دل اداس ہوندا ہے، جدو ساڈا دل اداس ہوندا ہے، جدو تیری پھپھو زینب دا دل اداس ہوندا ہے، جدو تیری ماں ام لیلہ دا دل اداس ہوندا ہے، اسی مصطفیٰ دی زیارت کریے بیٹا، اسی تینوں ویکھ لینے آں، ساڈے دل نوں تسلیاں مل جاندیاں نے، ساڈے دل نوں سکون مل جاندا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ دیتے نے، عرض کیتی بابا قاسم بن حسن نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے، چاچو عباس نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے، حبیب ابن مظاہر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے، اونو محمد اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے۔ بابا میں جوانا، میں بھی نانے دے دین تو اپنی جان نثار کرنا چاہنا بابا اگر آج تسی میں نو اجازت نہ دیتی میں نانے دے دین تو اپنی جان نہ واری۔ کل قیامت علی دن اگر دادی فاطمہ نے میں نو پوچھ لیا میں علی اکبر تو جوان سے، تیری جوانی دی اندر میرے پتر نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کیوں نہ کیتا؟ جنانا نے میرے کلوں پوچھ لیا علی اکبر تو اپنی جوانی کیوں بچائی ہے؟ میں نانے مصطفیٰ نو کی جواب دے مانگا۔ جے دادا علی المرتضیٰ نے پوچھے علی اکبر تو اپنی جان کیوں نہیں قربان کیتی؟ ابا جی میں انہاں نو کی جواب دے مانگا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں دے سکتا، تیرے تو پہلے میں اپنی جان نانے دے دین تو قربان کرانگا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مر جائے باپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مر جائے باپ سے پہلے۔ قصہ مختصر کر رہے ہوں، شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی ابا جی میں نو اجازت عطا فرما دے وہ۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تسی جا کے اجازت اپنی پپھا اماں زینب کو لو لینی ہے۔ شہزادہ علی اکبر امام علی مقام دے خیمے وچوں نکل دینے، ایک یوس خیمے وال جا رہے نے جڑا ثانی زہرا دا خیمہ ہے۔ سیدہ زینب دے خیمے دے اندر جا کے رض کر دینے پپھا اماں میں نو اجازت عطا فرما دے، میں نانے دے دین تو اپنی جان نثار کرنا چاہنا ماں، میں بھی نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا ماں۔ سیدہ زینب فرما دیا نے علی اکبر تینو اجازت نہیں دے سکتی، تینو ایک اسی اپنے نانے نو یاد کر لینی آواں، تینو ایک نانے مصطفیٰ دی زیارت ہو جاندی ہے۔ شہزادہ علی اکبر تینو اجازت نہیں، عرض کی تھی پپھا اماں جڑے نانے دی زیارت تسی کر دیا ہو اس نانے دے دین تو قربان ہون واسطے اجازت طلب کر رہے ہیں، اماں جی میں نو اجازت دے وہ میں بھی انہوں محمد دی طرح اپنی جان نثار کراں۔ سیدہ زینب نے اپنی گود دے اندر انہوں محمد دے سیر رکھے ہوئے نے، انہوں محمد شہید ہو چکے، آپ نو پیار پیاں کر دیا نے۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں وے علی اکبر میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، علی اکبر میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، میں
اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی پھپھو اماں مینوں اجازت دے وہ میں بھی اپنے نانے دے دین تو اپنی جان نثار کرنا چاہنا وا سیدہ زینب نے بھی اجازت عطا فرمائی ہے اپنی اماں دے خیمے دے اندر آ جاندے نے اپنی اماں ام لیلا نال عرض کردے نے اماں جی مینوں اجازت عطا فرماؤ میں بھی نانے دے دین تو اپنی جان پیش کرنا چاہنا وا اپنی جان نثار کرنا چاہنا وا سیدہ ام لیلا فرماندیاں نے بیٹا میں تینوں کی میں اجازت دے ماں میں ام لیلا دے حوصلے تو قربان جاواں آپ فرماندیاں نے پترا جنہ دے پتر میلیاں اندر گم ہو جاندے نے میلیاں ٹھیلیاں تے گم ہو جاندے نے او ماواں اپنے آپ نو تسلیاں دیندیاں نے اپنے آپ نو یاندیاں نے ہو سکتا ہے اج واپس آ جائے بے علی اکبر اس ماں دی کی زندگی کہ دے سامنے او دی گود اجڑ جائے شہزادہ علی اکبر نو اماں جان نے بھی اجازت دیتی ہے شہزادہ علی اکبر نے علی اصغر نال پیار کیتا دوسرے خیمے والے نے اس خیمے دی اندر بیمار زین العابدین بخار دی تپش ویر کولوں اٹھیا نہیں گیا ویر کولوں اٹھیا نہیں گیا لیکن آخری ملاقات سینے دے نال لگ کے ملاقات کرنا چاہندے نے شہزادہ علی اکبر لیٹ کے اپنے ویر نو اپنے سینے نال لایا او ویر نو سینے نال لا کے عرض کردے نے السلام علیکہ یا اخاہو اے میرے ویر اج آخری سلام عرض کرنا وا اج آخری سلام پیش کرنا وا شہزادہ علی اکبر امام زین العابدین نو مل دینے پہ ویر ویران دے دردی ہوندے او ویر ویران دے دردی ہوندے او ویر ویران دے دردی ہوندے حضرات وقار ذرا غور تے کرو میرے شہزادہ علی اکبر زین العابدین نو آخری بار پہ مل دینے پتہ ہے اس تو بعد کوئی ملاقات نہیں ہونی اس تو بعد انہیں نال کوئی ملاقات نہیں شہزادہ علی اکبر امام زین العابدین مل کے اپنے خیمے وچوں باہر نکل دینے اپنی سواری تے سوار ہو گئے ایک خیمے دی اوٹ دے وچوں ننی سکینہ باہر ہوندیاں نے آواز دے کے آندیاں نے علی اکبر تو پپھو زینب نو بھی ملے ہیں تو علی اصغر نال بھی پیار کیتا ہے تو پپھو ام کلثوم نال بھی پیار کیتا ہے تو اماں ام لیلا نو بھی ملے ہیں لیکن ویرا مینوں ملنا بھول گئے ہیں ویرا مینوں نہیں ملیا مینوں ملنا بھول گئے ہیں میرے امام دا شہزادہ سواری تو تھلے آن لگ دے نے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے وے ویرا سواری تو تھلے نایا اسی جاننے آ جدو ویر سفر تے جان لگ دے نے پھر انہاں نو واپس نہیں بلائی دا پھر انہاں نو سواریاں تو تھلے نہیں اتاری دا سیدہ سکینہ نے شہزادہ علی اکبر دے قدم نو بوسا دیتا فرماندیاں نے لے او ویرا حوالے رب دے لے او ویرا حوالے رب دے واہ سکینہ تیرے حوصلے تو قربان جاواں تیری عظمت تو قربان جاواں اج ویر نے اپنا ملک چھڑ کے دوجے ملک جانا ہوئے پہنا رو رو کے برایال کر لیندیاں نے پتہ انہیں واپس آ جانا ہے لیکن پھر بھی رو رو کے برایال ہو جاندہ ہے لیکن سکینہ تیرے حوصلے تو قربان جاواں جنہیں غازی عباس بھی جاندہ ویکھے آئے ویر قاسم بھی جاندہ ویکھے آئے ننے اونو محمد بھی جاندے ویکھے نے اپنے ویر علی اکبر نو بھی الوداع پیاں کر دیا نے قصہ مختصر کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر میدان کربلا دے اندر جا کے یزیدی فوج دے نال مقابلہ کیتا کئی یزیدیاں نو اپنے واصلے جہنم کیتا آخر آپ دی سینے دی اندر ایک نیزہ لگیا
برچھی لگی میرے امام دا شہزادہ سواری تو تھلے آ جاندے نے سواری تو تھلے آ کے یزیدیاں نے آپ دے لاشے دی بے حرمتی شروع کر دیتی آپ دے جسم دی بے حرمتی شروع کر دیتی آپ نے آواز ماری یا ادرکنی ابا الحسین ابا جی میری مدد کریو ابا جی میری مدد کریو میرے امام خیمے وچ باہر نکل دینے شہزادہ علی اکبر نو اپنی گود دے اندر رکھ دینے اپنی گود دے اندر رکھ کے فرمایا بیٹا بس تیری کوئی آخری خواہش ہے عرض کی تھی ابا جی آخری خواہش کی میں پوری ہو سکتی ہے فرمایا پترا میں نانے مصطفیٰ دا نواسا ماں میں علی المرتضیٰ دا بیٹا ماں اے جو کچھ ہو رہا ہے رضائے خدا ہے میں اللہ دی رضا من کے بیٹھا یا ماں تو دستے صحیح تیری آخری خواہش نہیں ہے شہزادہ علی اکبر اپنے والد گرامی دے نال گفتگو پہ کر دینے عرض کر دینے ابا جی مدینے دے اندر پاجی سورا دی یاد ستان دیئے میں اپنی پین دے نال وعدہ کر کے آیا سا پینے آ کے تینو لے جاوانگا میں وعدہ نہیں وفا کر سکیا ابا جی میں آخری ساما وچ بیکھنا چاہنا میری پین کس حال دے اندر ہے میری پین مدینے دے اندر کیڑے حال اندر ہے میرے امام نے انج کر کے اپنی دو انگلاں اکٹھیاں اٹھائیاں فرمایا علی اکبر انہا انگلیاں دے درمیان ویکھو سارے پردے ہٹ گئے مدینے دی سرزمینے میرے امام دا گھرانہ ہے سیدہ سغرا مدینے دی گلی دے اندر بیٹھ کے اپنے دروازے دے اندر بیٹھ کے آندیے وے علی اکبر وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں سارا سب پردیسی وطنی آئے وے اکبر تمہیں موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین لائیوں سارا سیدہ سغرا اپنے ویر دا انتظار بھی کر دیئے آوازاں دے کے آندی علی اکبر وعدہ کر کے گیا سیں اج 6 مہینے ہو گئے میں تیریاں راما پی وینیاں میں تینوں ڈیگنیاں کدوں آویں گا سب پردیسی وطنی آئے میں تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں سارا تنالے آندیاں نے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا علی اکبر میں تیریاں راما پیو ڈیگنیاں جد ڈیگر ویلے ساریاں پینا آیا پو اپنے ویر کھڑا میں لو سمجھ برہما بوئی میں تو یا پو اپنے ویر چھپاویں شہزادہ علی اکبر نے
اپنی بہن نو ویکھیا کہ میری بہن میرا انتظار بھی کر دیئے، چیخاں نکل گئیاں، کھویں آنسو نے عرض کر دینے بابا میں اپنی بہن دا وعدہ وفا نہیں کر سکیا، میری بہن تے آج بھی اڈیک دی پئی ہے کہ میرا علی اکبر آ رہا ہے، میرا علی اکبر میرے کو لائے گا، میں علی اکبر دے نال اپنے بابے حسین کو جاواں۔ شہزادہ علی اکبر دی جان آفرین دے سپرد ہوئی۔ میرے امام نے اپنے جوان پتر دا لاشا اٹھایا، جان دے وہ جنہاں نو جوان لاشا اٹھانیاں پہ جان، جوان لک بھی جواب دے جاندے نے، اے حسین تیرے تو قربان جاواں، 56 سال دی عمر ہے، کدی ویران دے لاشے پہ اٹھان دینے، کدی اپنے جان نثاران دے لاشے پہ اٹھان دینے، کدی اپنے ویر حسن دا جوان قاسم اٹھا کے لے کے ہوندے نے، انہیں اپنا شہزادہ اپنے کندیاں تے اٹھا کے جدو خیمیاں دے اندر لے کے آئے نے، خیمیاں دے اندر کہرام مچ گیا۔ سیدہ زینب علی اکبر دی لاش نو اپنی گود دے اندر رکھ کے علی اکبر دے وال صاف کر دیاں نے، کربلا دی ریت کٹ دیاں نے، نالے آن دیاں نے، وی علی اکبر چملا زلف زنجیر تیری، وی علی اکبر میں نے اپنے پتر یاد رہنے، وی اکبر پلنی نئی تصویر تیری۔ سیدہ سکینہ علی اکبر دے سینے نہ لگ دیاں نے، آندیاں نے وے ویرا شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے، تنہ ہون نمانیاں پھیڑا، اوتے جس پیڑ دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ میرے امام نے اپنے سارا کچھ نانے دے دین تو قربان کیتا، کیوں وعدہ کیتا سی نانا قدم تسی نہ ڈولن دیا جے، دستار میں نہیں ڈولن دیندہ، دستار میرے ذمے، قدم تواڈے ذمے۔ حسین نے یہ دسے آئے کہ ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بمیں جوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، کوئی لفظ مندہ بولیا ہوئے، کسے دے دل تے گراں گزرے ہوئے، اللہ دی رضا واسطے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا ذکر حسین کرنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ایتھے بھی دنیا تے بھی حشر دے اندر بھی ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔